اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، میں نے آج ایک 27 سالہ نوجوان سے یہ پوچھا کہ بتاؤ تم کو موجودہ بھارت کیسے لگتا ہے؟ یہ 27 سال کا نوجوان ہے، وکیل ہے، بہترین یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی۔ میں نے کہا بتاؤ کہ تم کو موجودہ بھارت کیسا دکھتا ہے؟ تو اس نوجوان نے مجھے کہا کہ اسد صاحب میں بات تو نہیں کروں گا، میں لکھ کے بھیجاتا ہوں آپ کو۔ اس 27 سال کے نیک اور قابل وکیل نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو مودی کا نیو انڈیا ہے، اس نوجوان کی بات سنیے آپ۔ نوجوان کہہ رہا ہے کہ اسد صاحب جب آپ کا جنریشن جوان تھا تو جب آپ لوگوں میں ایک فکر تھی، ایک پریشانی تھی کہ آپ کل کیسا ہوگا، مستقبل کیسا ہوگا۔ بابری مسجد کی ڈیمولیشن، اس کے حالات دیکھیے آپ، بمبئی کے فسادات آپ کا جنریشن دیکھا، 90 کے فسادات ہم حیدرآباد کے دیکھے۔ تو وہ نوجوان 27 سال کا کہتا ہے کہ آج ہم ویسا ہی محسوس کر رہے ہیں۔ آپ سوچو آپ، میں تو یہ سمجھا تھا کہ وہ دور نہیں آئے گا، مگر یہ نوجوان کہہ رہا ہے۔ آج وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مجبوراً وہی سوال یہ پوچھ رہے ہیں اپنے آپ سے کہ جو ہمارے دادا نے خوف اور دہشت میں زندگی گزاری، جو ہمارے باپ نے خوف اور دہشت میں زندگی گزاری، آج ہم جیسے نوجوانوں کو بھی خوف اور دہشت میں زندگی گزارنا پڑ رہا ہے کہ کہیں ہم پر جھوٹا کیس نہ بک ہو جائے، کہیں ہماری دکان پر حملہ نہ ہو جائے، کہیں موب آ کر ہم کو لنچ نہ کر دے۔ سنو بی جے پی والو، سنو دیش کے پردھان منتری، یہ ایک نوجوان یہ کہہ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، مجھ میں مایوسی آ رہی ہے، میں بے بس محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو۔ کیوں مایوسی اور بے بس کیوں محسوس کرتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ نے میرے ٹرپل طلاق کو کرمنلائز کر دیا۔ اگر کوئی مذہب تبدیل کرے گا تو آپ نے کرمنلائز کر دیا اس کو، اور CAA بیک ڈور سے آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں احتجاج کروں گا تو آپ مجھ پہ UAPA لگائیں گے، NSA لگائیں گے، صرف شک کی بنیاد پر۔ اگر میں ایک جرنلسٹ کا ڈرائیور ہوں، وہ جرنلسٹ جا رہا تھا دلی سے ہاتھرس کو، ڈرائیور ہے ٹیکسی کا، تو اس کو بھی جیل میں ڈال دیا، یہ نوجوان کہتا ہے۔ اگر میں سم کاٹ دیا تو مجھے جیل میں ڈال دیں گے، جیسا دلی میں فیضان خان کو ڈالا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ گڑگاؤں میں مسجد نہیں ہے، ہم گورنمنٹ سے اجازت لے کر ہر جمعے کو صرف 20 منٹ کے لیے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، تو فرقہ پرست لوگ، ہماری نماز ہوتے رہتی ہے، ہمارے سامنے باجا بجاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پولیس کھڑی رہتی ہے، اور ہم 10-20 منٹ کے لیے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اگر ہم زندہ بچ جائیں گے تو مجھے ڈر رہتا ہے اسد صاحب کہ کہیں میرا انکاؤنٹر نہ ہو جائے، جیسا اتر پردیش میں سب سے زیادہ 37% گولی لگنے والے مسلمان۔ وہ نوجوان یہ بھی کہتا ہے کہ جس طرح آسام میں معین الحق کون تھا معلوم آپ کو؟ آسام میں معین الحق بھارت کا شہری تھا، وہ لکڑی لے کر احتجاج کر رہا تھا اپنی زمین کی، تو گولی مار دی گئی۔ جب ایک مسلمان کی لاش زمین پر پڑی تھی تو ایک بہادر فوٹوگرافر اس لاش کے اوپر کودتا ہے، جوتے مارتا ہے۔ بتائیے آپ، یہ نوجوان کہہ رہا ہے۔ یہ نوجوان یہ بھی کہتا ہے کہ اسد صاحب میں کب تک یہ بتاؤں کہ میں بابر کے اولاد نہیں ہوں؟ میں کب تک یہ بتاؤں کہ میں اورنگزیب سے میرا تعلق نہیں ہے؟ میں کب تک بتاؤں کہ میں نے جنا کے پیغام کو ٹھکرایا تھا میرے دادا نے؟ میں کب تک یہ بتاؤں کہ طالبان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ ریڈیکلائزیشن
مسلمانوں میں نہیں ہے ریڈیکلائزیشن، تو سنگ کی طاقتوں کی وجہ سے دوسروں میں ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے۔ یہ نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ بیلگام میں ارباز کو وہ کسی غیر مسلم لڑکی سے اس کا عشق تھا، تو اس بچی کے رشتہ داروں نے کسی کو کانٹیکٹ کیا اور ارباز کی گردن کاٹ کر ٹرین کے پٹری پر ڈال دی۔ وہ نوجوان کہہ رہا ہے اسد صاحب کب تک یہ نظاروں کو ہم دیکھیں گے؟ یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ کب تک ہم سے سوالات کیے جائیں گے؟ وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کبھی میرا گھر نہ جلا دے۔ وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ ہر کمیونٹی بھارت میں پروگریس کری ہے، ترقی کری ہے، اور ہم مسلمان رک گئے ہیں۔ انٹر موبلٹی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ اگر ان کا باپ کم پیسے کماتا تھا تو بیٹا اس سے زیادہ کماتا ہے، ترقی کرتا ہے، انٹر موبلٹی۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی انٹر موبلٹی نہیں ہے، اور پھر وہ آخر میں کہتا ہے کہ ہم کو اپورچونٹیز نہیں ملتی ہیں۔ اور وہ ایک اہم بات وہ نوجوان کہتا ہے کہ ہندوتوا کی وجہ سے جو میرے ہندو دوست تھے، جو میرے بزنس پارٹنر تھے، وہ سب مجھ سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ مودی جی، یہ ایک 27 سال کے مسلم نوجوان کی آپ بیٹی ہے، کیا اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ آپ۔ یہ ایک نوجوان تکلیف سے کہہ رہا ہے، قابل نوجوان ہے۔ میں نے پوچھا بتاؤ تم کو کیسے لگتا ہے جو بی جے پی بولتی نیو انڈیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ہی زندگی ہے، خوب اچھی طریقے سے گزارو، مست ہو کر گزارو، عزت سے گزارو، خوب سجدوں میں اپنے سر کو جھکاؤ، راتوں میں اٹھو، غریبوں کی مدد کرو، مظلوموں کی مدد کرو، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ سے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگو، اللہ تو مجھے اتنا نہیں دیا، میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، اس کی مدد کرو، سہارا بنو غریبوں کا، مظلوموں کا۔ یہ مت دیکھو کہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے، مدد کرو ایک دوسرے کی، اپنے کردار کو اچھا کرو، بے حیائی سے دور رہو۔ نوجوانوں، تم مسلمانوں کے مستقبل ہو، تم بھارت کے مستقبل ہو۔ You are the future of this country. You are the future of the Muslim community. تم نہیں گر سکتے، تم کو اٹھنا ہے، تم کو اٹھنا ہے، کیونکہ کل تمہارے کندھوں پر یہ قوم اور ملت کی ذمہ داری تم پر آنے والی ہے۔ تم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، مایوسی کو قریب آنے نہیں دینا ہے، مایوسی کو قریب آنے نہیں دینا۔ اگر کل یہ معلوم بھی ہو جائے کہ سعود الدین اویسی کو کسی نے مار دیا یا کچھ بھی کر دیا، تب بھی تم کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا، حوصلوں کو بلند رکھنا۔ انسان آیا ہے تو جانے کے لیے آیا ہے، مگر جب تک ہم زندہ رہیں گے اپنی ماؤں کو شرمندہ نہیں کریں گے، ہم اپنے بزرگوں کو شرمندہ نہیں کریں گے۔ زندہ رہیں گے تو غازیوں کی طرح رہیں گے، اور مریں گے تو شہیدوں کی طرح موت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ مگر اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، متحد رہو، مسجدوں کو آباد رکھو، مسجدوں کو آباد رکھو۔ جاؤ کم سے کم ایک وقت کی نماز، 2 وقت کی نماز، جاؤ مسجد کو۔ پہلے جیسا مسجد میں جاتے آپ، ہمارے شیخ ہیں بہت بڑے، آپ پہلی بار مسجد جاتے شیطان بولتا او ہو جا رہا تو مسجد کو، اندر مسجد میں جاتے کی بولتا دیکھ تیرا فون کا دوست آنے والا ہے، فون آنے والا ہے۔ تو ایک وقت جاؤ، ایک فرض نماز پڑھو، سلولی نفس کو سمجھانا پڑتا، مگر مسجدوں کو آباد رکھو۔